على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ بھی درود شریف پڑھتے رہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلی بات تو تمام سالکین، سامعین، محبین سے یہ پوچھنا ہے کہ چاند دیکھنے کی کوشش کتنوں نے کی؟ اپنے دل سے پوچھیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے گزشتہ مجالس میں مستقل اس پر بات کی گئی تھی، چاند کے دیکھنے کا مسئلہ کیا ہے. تو بار بار ایک بات کو قیامت تک دہرایا نہیں جائے گا. ایک مرتبہ کہہ دیا گیا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے استحضار بھی رہے اور اس پر عمل بھی رہے. کتنے سالکین ایسے ہیں جنہوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی. ہمیں ابر آلود ہونے کا مسئلہ کچھ نہیں ہے. کوشش کس نے کی، کون دیکھ پایا، یہ بات الگ ہے. کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے. چاند نظر آئے نہ آئے وہ الگ مسئلہ ہے. چونکہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چاند دیکھنے کی جو سنت ہے تو اس عمل کو عمومی طور پر ترک کیا جا رہا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے. اس لیے اب طے کریں کہ ہر مہینے 29 تاریخ کو 30 تاریخ میں ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے سنت کے نیت سے. چاہے نظر آئے نہ آئے لیکن سنت کا ثواب بہرحال اللہ عطا فرمائیں گے. اس بات کو یاد رکھیں.
حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا. بہت غور سے سنیں. گزشتہ کل اگر یہ مجلس ہوتی تو ہو بہو اس حدیث مبارکہ پر عمل ہوتا کہ شعبان کی آخری تاریخ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. کیا فرمایا؟ اے لوگو، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بلکہ چھا گیا ہے، جو عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے. ذہن میں رکھیں، مستحضر رکھیں، ایک ایک بات کو بہت غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. کیا فرمایا؟ صرف یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ چھا گیا ہے. قد اظلکم شہر عظیم مبارک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی عظمت، برکت، فضیلت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے. جو مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ مہینہ عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے. اب یہیں رک کر کے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں. ایک چیز ہے کثرت اور ایک چیز ہے برکت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ برکت والا ہے، تو ہمیں برکت کو سمجھنا ہے. ہمارے تجربے میں عام طور سے دو چیزیں آتی ہے، ایک چیز ہے کثرت اور ایک چیز ہے برکت. کثرت کا مطلب چیز کا مقدار میں زیادہ ہونا، کوانٹٹی میں ہونا، اور فائدہ کم ہونا. جی، مقدار اور کوانٹٹی میں زیادہ ہونا اور فائدہ کم ہونا، اس کو کہتے ہیں کثرت. اور ایک چیز کیا ہے؟ برکت. برکت کہتے ہیں مقدار اور کوانٹٹی میں کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو. سبحان اللہ، یہ ہے برکت. کثرت کا نام برکت نہیں ہے. برکت کثرت سے الگ چیز ہے. اور یہ مہینہ برکت کا ہے. سمجھیں برکت کو. برکت کسے کہتے ہیں؟ مقدار میں، کوانٹٹی میں چیز کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو. جیسے 4 روٹیاں ہیں،
ایک بندہ کھائے اور پھر اس کا پیٹ نہ بھرے، جی ایک بندے کے پاس 4 روٹیاں ہیں اور ان چاروں کو وہ کھا لے اور اس کے باوجود اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ رزق ہے کثرت والا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کثرت۔ یہ کثرت والا رزق ہے۔ اور اگر 2 روٹیاں ہو اور 2 بندے کھائے اور دونوں کا پیٹ بھر جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 روٹیاں ہیں، ان 2 روٹیوں کو 2 بندے مل کر کھا رہے ہیں اور دونوں سیراب ہو رہے ہیں، دونوں کا پیٹ بھر رہا ہے، یہ ہے برکت۔ کوانٹٹی میں کم ہے، فائدہ زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ یہ رزق برکت والا ہے۔ آپ نے جو خطاب فرمایا اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود برکت کی تعریف کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر۔ اب یہاں دیکھیے، رات ایک ہے، رات کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فیہ، اس مہینے میں ایک رات ہے، رات تو ایک ہے اور وہ رات ثواب کے اعتبار سے ہزاروں راتوں سے بڑھ کر ہے، سبحان اللہ۔ رات ایک ہے لیکن اس ایک رات اگر کوئی جاگے گا، 1000 مہینوں میں جاگنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گے۔ یہ ہے برکت۔ ایک مہینے میں 30 راتیں، گویا 30,000 راتوں سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ یہ کثرت نہیں ہے کہ 30,000 راتیں جاگو تو 30 رات جاگنے کا ثواب ملے گا، جی نہیں، ایک رات جاگو تو 30,000 راتوں کو جاگنے سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت اللہ قبول فرما لیں تو پھر وہ گویا 30,000 راتوں سے بہتر ہو گئی عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے برکت۔ آقا نے خود آگے تشریح فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ اس مہینے میں دن کا روزہ فرض ہے اور رات کی عبادت نفل اور مستحب۔ یاد رکھیں، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کئی میسیج آ گئے کہ کچھ خصوصی چیزیں بتائیں رمضان کے حوالے سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ہمیں تمام راتیں، تمام دن اس مہینے کے روزے سے رہنا ہے، اس لیے وہ ہم پر فرض ہے۔ اور جب رات آئے گی تو ہمیں ان راتوں کو عبادت میں گزارنا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالی پھر ہماری ہمت افزائی کر رہے ہیں، ہے نا، ہر بات کو سمجھا رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں۔
کہ رات کی تراویح کو ہم نے ثواب کی چیز بنایا۔ کیا فرمایا؟ اس مہینے میں جو ایک نفل عبادت ادا کرے گا اللہ تعالی اس کو فرض عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نفل عبادت کا ثواب جی اللہ تعالی فرض عبادت کے برابر عطا فرمائے گے۔ سبحان اللہ۔ مستحب چیز کر لیا، نفلی چیز کر لیا، لیکن ماہ مبارک کی برکت سے اللہ نے اس کو فرض کا ثواب عطا فرما دیا۔ ہمارا نفس بیمار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سنت ہی تو ہے، نفل ہی تو ہے، نہ کریں تب بھی کیا مسئلہ، کرنا ضروری ہی نہیں ہے۔ یہ نفس کے چونچلے ہوتے ہیں ہمارے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے اعلان فرما رہے ہیں کہ نفل کو نفل سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، مستحب کو مستحب کہہ کے درگزر نہ کرنا۔ اللہ تعالی ان نفلوں کو فرضوں سے بدل دے گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا رمضان المبارک کا ایک فرض، اگر ایک فرض ہم ادا کریں گے تو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اللہ اس کو بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے علاوہ 70 فرضوں پر جو ثواب، جو مقام ملا کرتا تھا، اللہ 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 اس ماہ مبارک میں ایک فرض پر وہ مقام، وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں آگے، ایک ایک چیز نوٹ کرتے رہیں، یاد رکھیں کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں کیا کرنا ہے۔ جی ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیں ذرا غور سے سنیں، جتنی مستورات سن رہی ہیں وہ بھی سنیں، نوجوان سنیں، مرد سنیں، بہت دھیان سے سنیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری رات کو، آخری تاریخ میں صحابہ اکرام کے سامنے فرمائی تھی۔ سنیں آگے کیا فرمایا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ اس بات کا یقین نصیب فرما دے۔ اللہ ہم کمزوروں کو، اللہ ہم بھولے بھٹکوں کو اللہ اس بات کا یقین نصیب فرما دے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔
اب صبر کی تعریف کن کن چیزوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے وہ سنیں۔ رمضان کے مخصوص اعمال کیا کرنے چاہیے سب سنیں۔ اب چونکہ اس مہینے میں دھوپ کا مقابلہ بھی ہے اور بھوک کا مقابلہ بھی ہے، سمجھیں؟ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور جو صبر کر لے گا تو پھر اللہ اس صبر کے بدلے صبر کرنے والے کو جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا قابو اپنے نفس پر، دماغ پر، اور اس سے متعلقہ ساری چیزیں آپ کے مذاکرے میں لائی گئی ہے۔ اس سے پہلے عاجز اپنی طرف سے کہتا ہے او اللہ کے بندو اور سننے والی اللہ کی بندیاں سنیں، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں کچھ چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، بات بات پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ بے صبرا بن جاتا ہے، وہ آپا کھو بیٹھتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورتیں۔ اگر مرد ہوتے ہیں تو پھر بیچاری عورتیں تو عورتیں ہیں، وہ ایک قدم آگے ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ تو آج صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آقا فرما رہے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ہے، اور یاد رکھنا جو صبر کر لے گا اللہ اس کو اس صبر کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے۔ عموماً ہوتا یہ ہے بہت زیادہ دھوپ میں اگر انسان ہوتا ہے تب بھی اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، انسان غصہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ بھوک مل جائے تو پھر کیا کہنے۔ اللہ اکبر۔ اور اس رمضان میں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہے، دھوپ بھی شدت کی ہے، اور چونکہ روزہ کچھ طویل ہوتا ہے تو بھوک کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ مزاج میں ہوتا ہے، بات بات پر بات بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، او اللہ کی بندیوں، ذرا صبر سے کام لینا۔ گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج بھی کرے گی، روزہ بھی رہے گی، سحر میں وقت سے پہلے اٹھے گی، افطار میں چولہے میں جلتی رہے گی، کچن میں تپتی رہے گی، اور پھر بچے ستائیں یا شوہر کوئی بات مزاج کے خلاف کریں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ بیچاری اکھڑ جائے گی، زبان دراز کر لے گی، آپا کھو بیٹھے گی۔ اس لیے میرے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور یاد رکھنا تم نے صبر کر لیا تو پھر میں اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ اب وہ مرد، وہ عورتیں جو آپا کھو بیٹھنے کے قریب ہے، جب تصور کرے گی کہ نہ سامنے جنت ہے، جنت اگر آپا میں نے کھو دیا تو میں جنت سے محروم ہو جاؤں گی، تو یقیناً اللہ اس کو قرار دے دے گا، اللہ صبر عطا کرے گا۔ کتنے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جسم میں خون کم ہے،
کسی کی ٹیڑھی بات مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور پھر اگر اس موسم میں بھوک اور دھوپ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ٹیڑھا ہو جائے تو پھر ڈر ہے کہیں وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اس لیے اس بات کو خاص طور سے نوٹ کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ خوب صبر کی توفیق دے۔ باتوں باتوں میں الجھنا نہیں ہے، جھگڑوں سے مکمل احتراز کرنا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، پڑوس کے ساتھ ہو، ساس بہو کے ساتھ ہو، بہو ساس کے ساتھ ہو، کہیں بھی ایسا موقع آئے تو فوراً اپنے غصے کو پی جائے، اپنے آپ پر قابو پا لے کہ کہیں الجھنے کی وجہ سے جھگڑے کی صورت نہ پیدا ہو جائے، اور اس جھگڑے کی نحوست سے اللہ کہیں ہم گنہگاروں کو رمضان کے ثواب سے محروم نہ کر لیں۔ شب قدر کی تعین اسی جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ ہمارے گھروں کی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ رمضان کی برکتیں بھی ہم سے اٹھا لے، رمضان کی رحمتیں ہم سے ختم کر لیں، رمضان کی عظمت سے ہمیں محروم کر لیں۔ اس لیے اللہ کے لیے مکمل صبر کا ثبوت دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کریلا نیم چڑھا، اللہ اللہ کریلا، اور پھر جب وہ نیم چڑھتا ہے تو اس کے کڑواہٹ میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ خود کریلا کڑوا، پھر نیم کڑوا، کریلا نیم چڑھتا ہے تو پھر کیا کہنے اس کے کڑواہٹ کے۔ اب یہاں ایسا ہی ہے، موسم گرما ہے، پھر رمضان المبارک کا روزہ ہے، پھر اس پہ اس کریلے کو نیم چڑھانے کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، تالا بندی کر دی گئی ہے۔ ایسے ہی کتنے لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں اس تالا بندی کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے شمار ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کریلے کو نیم چڑھا دیا ہے۔ اب 24 گھنٹے میاں گھر میں، بیوی گھر میں، بچے گھر میں، تو یقیناً شیطان اس مرحلے میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا کہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی جھگڑا گھر میں ہو اور سارے رمضان کے برکت سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس لیے آج پہلے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیں یہاں تک، اور خوب صبر کے دامن کو تھامے رہے، کہیں سے کوئی بدمزگی پورا مبارک مہینہ کہیں سے پیدا نہ ہو، اور جب 30 دن اس کی مشق ہوگی تو اللہ سارا سال اس کی برکت سے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دیں گے۔ آگے چلیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اچھا، یہاں علماء نے صبر کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا 3 چیزوں پر صبر: صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر عن المصیبہ۔
یہاں 3 قسمیں بتائی جا رہی ہے صبر کی۔ سب سے پہلے صبر علی الطاعہ، نیکی پر صبر۔ لکھ لیں ذرا اشاروں میں کچھ باتیں، سن کے بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے نیکی پر صبر، کیا مطلب؟ کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے کرنے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات، جی۔ تو اس نیکی کے کام کے کرنے پر جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر ہم صبر کریں۔ روزہ رکھنا ہے، ایک نیکی کا کام ہے، اس پر دھوپ کی شدت کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی اس پر صبر۔ دن بھر تھکے ہارے ہیں، رات میں تراویح پڑھنا ہے، اس تراویح پڑھنے پر جو مشکل آئے گی اس مشکل پر صبر۔ پھر رات کا کچھ حصہ سو لیے کہ تہجد کا وقت آ گیا، اب تہجد کے وقت اٹھنے میں جو تکلیف ہوگی، جو شاق گزرے گا، جو مشکل پیش آئے گی، اس پر صبر، برداشت۔ صبر علی الطاعہ، نیکی پر صبر۔ آگے چلیں، نمبر 2، صبر عن المعاصی، گناہ سے بچنے میں جو تکلیف ہوگی اس پر صبر۔ جی، تھوڑا سا پتھر رکھے نفس پر اور رکے رہے، صبر کریں، گناہ سے بچیں۔ عام تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، اب وقت گزارنے کے لیے بعض اللہ کے بندے اور بندیاں ایسے ملیں گے جو ٹی وی کو آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وقت آسانی سے گزر جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی نہیں، یہاں بچنا ہے ان چیزوں سے، گناہوں سے بچنا، مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اب بعض نوجوان ایسے ملیں گے بیچارے کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن دن بھر بیٹھے لوڈو کھیلتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی، ٹائم پاس کے لیے لوڈو کھیلنا، ٹائم پاس کے لیے ٹی وی لگانا، ٹائم پاس کے لیے پب جی کھیلنا کہ بھائی خوب سحر کر لی اور سو گئے، جب جاگیں گے تو عصر کا وقت آنے تک آن لائن پب جی پر مصروف ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایسا نشہ ہے کہ ایک مرتبہ پب جی پر مصروف ہو گئے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ ایسا تو نشہ میں ہوتا ہے نا، بغیر نشہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ ساری رات وہ پب جی میں مصروف ہوتے ہیں اور ان اللہ کے بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 10 گھنٹے نکل گئے ہیں، 8 گھنٹے ہو رہے ہیں، ہم پب جی پر مصروف ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ نشہ نہیں تو اور کیا ہے؟ شراب کا نشہ تو پھر بھی 2-3 گھنٹوں میں اتر جاتا ہے، یہ پب جی اور لوڈو کا نشہ گھنٹوں انسان پر سوار رہتا ہے۔ تو بتاؤ، شراب پینے میں جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ ان پب جی میں گناہگار انسان ہوتا ہے۔
پب جی کے تو اور بھی مفاسد ہے اور خرابیاں ہیں اس میں. اب وہ موقع اس کا اب نہیں ہے کہ بیان کریں، اسی لیے اکثر پب جی کھیلنے والے سائیکو ہو جاتے ہیں، اکثر پب جی کھیلنے والے پاگل ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے باغی بن جاتے ہیں، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ان کے دل و دماغ میں روکنے ٹوکنے والے والدین کی نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ یہ نوجوان خود اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی باپ کو گھور کے دیکھتا ہے، کبھی باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. اللہ اکبر! اس سے منحوس گھڑی کیا ہوگی کہ بیٹا اس ماں کو الٹا بولے، اس ماں کو گھورے یا اس ماں پر ہاتھ اٹھائے جس ماں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں ڈھویا ہے، اس کے وزن کو اٹھایا ہے، اور ہر پل اور ہر پل تکلیفیں برداشت کی ہے. آج وہ بیٹا جب بڑا ہوا اور ماں کو سہارا دینے کے لائق بنا، وہ بیٹا اس کھیل کی وجہ سے، اس حرام کھیل کی وجہ سے سگی ماں کو چھوڑتا ہے، سگے باپ کو چھوڑتا ہے. الامان الحفیظ. تو یہ ہوتا ہے، روزہ بھی رکھیں گے اور گناہ بھی کریں گے. جی نہیں، یہاں مکمل صبر سے کام لینا ہے، بچنا ہے گناہوں سے. بعض لوگ تاش کھیلتے ہیں، بعض لوگ پتہ نہیں الگ الگ کھیل کھیلتے ہیں وقت گزارنے کے لیے. اللہ کے بندو، یہ بالکل الٹی تدبیر ہے. اللہ والوں نے روزہ دشوار گزرنے کے وجوہات میں لکھا ہے کہ روزہ کیوں لگتا ہے. مہاراشٹرا میں اکثر کہتے ہیں روزہ لگا، یہ لگنے کی چیز تو نہیں ہے. جی پہلے کہتے تھے بھوت لگ گیا، پری لگ گئی، اب کہہ رہے روزہ لگ گیا. یہ کوئی لگنے کی چیز ہے؟ لیکن چونکہ روزہ شاق گزرتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے، دشوار گزرتا ہے، تو اس کی وجوہات علماء نے لکھی ہے کہ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتا ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے روزہ شاق گزرتا ہے، مشکل ترین ہو جاتا ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل روزہ رکھ کر انسان قرآن کی تلاوت کرے. وہاں بیٹھنا آرام سے مان رہے. روزہ رکھیں اور انسان قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ. جب کچھ اکتاہٹ محسوس کریں تو پھر استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور پھر دیکھیں روزہ شاق گزرتا ہے یا سہل جاتا ہے. تو دوسری چیز صبر کے ضمن میں یہ بتائی گئی کہ گناہوں سے بچنا. تیسری چیز صبر عن المصیبہ، کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے اس پر انسان مکمل صبر کریں. جیسے پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ بیوی نے کوئی خلاف مزاج کام کر دیا، آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ بے قابو نہ ہو، بے صبرے نہ بنے، بلکہ مکمل صبر کریں. انسان کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، صبر کریں. قرض کی فکر ستانے لگے، صبر کریں. کوئی حادثہ پیش آیا، کسی کے انتقال کی خبر آئی، تو اپنے آپ کو کھوئے نہیں آپے کو، بلکہ فرمایا صبر کریں. کیوں؟ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں، بلکہ جنت عطا فرما دیتے ہیں. یہ 3 چیزیں تھیں صبر سے متعلق.
جو بیان، جو تقریر، جو وعظ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کب فرمایا تھا؟ شعبان کی آخری تاریخ میں، اسی کو آج اپنے انداز میں دہرا رہا ہے تاکہ استقبال رمضان بھی ہو جائیں، رمضان گزارنا کس طریقے سے ہے وہ بھی سمجھ آ جائیں، اور جن لوگوں نے نصیحت کو کہا ہے یا رمضان المبارک میں چند خاص چیزیں بتا دیں تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آگے فرمایا یہ مہینہ غم خواری کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو مہینہ ہم پر چھایا ہوا ہے وہ مہینہ غم خواری کا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اب یہ مہینہ ہمیں اپنا تنہا نہیں گزارنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں اس مہینے میں، جی محلوں، ہمارے اپنے محلے کے غریبوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں، تب ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پیغام پہ ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ بہت دکھ ہوتا ہے خاص طور سے اس وقت جب دوسرا رمضان مستقل تالا بندی میں ہم گزار رہے ہیں۔ بہت دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سننے والوں میں یا یہ پیغام جہاں تک اللہ پہنچائے گا ان سننے والوں میں جو بندے بندیاں بھی ایسے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے محلے والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں، وہ ضرور رکھیں۔ آقا نے فرمایا شہر المواسات، یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، تو طے کر لے، آج ہی طے کر لے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، سحر میں بھی رکھیں گے، افطار میں بھی رکھیں گے، محلے کے غریبوں کو ذہن میں رکھیں اور ان کا خیال ضرور رکھیں۔ کتنے یتیم ہوتے ہیں ہمارے محلوں میں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس میں کتنے غریب اور کتنے یتیم بستے ہیں، کتنی وہ عورتیں ہیں جو بے وگی کی زندگی گزار رہی ہے، ان کی خبرگیری کرنا، ان کی غمخواری کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ جی میں اور میرے بچے خوب خوش رہیں، خوب کھائیں، الگ الگ قسم قسم کی نعمتیں کھائیں، اور ہمارے پڑوس کے غریب بھوکے رہ جائیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ او اللہ کے بندو، طے کر لو آج، جہاں پتہ چلے کہ کوئی ایک بیوہ عورت ہے جس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی خبرگیری کریں،
خود نہ جائیں، اپنی اہلیہ کو لے جائیں، باہر کھڑے رہیں اور اس کے ذریعے سے اس کی خیریت پوچھیں، خبرگیری کریں، اس کے کچن کا جائزہ لیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ بڑا برا حال ہے ہمارے معاشرے میں غریبوں کا، اور کتنے مالدار غریب ہو گئے ہیں ان 2 سالوں میں، کتنے نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں ان 2 سالوں میں۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ موقع ہے اللہ کے بندوں، یہ موقع ہے غمخواری کا، مواسات کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی خوش ہو جائے گی اگر ہم نے اس مہینے میں غمخواری کی۔ یقیناً ہر ایسے گھر میں سحر افطار پہنچائیں اپنی طاقت کے مطابق۔ اللہ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل تنگ نہ کریں۔ آقا فرما رہے ہیں اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہاں بڑھنے سے مراد کثرت نہیں ہے، برکت ہے۔ اب جو لوگ شروع سے مجلس میں حاضر ہیں وہ اس جملے کو سمجھیں گے، اور وہ جو بیچارے بعد میں شریک ہوئے ان کو پھر آف لائن ساری باتیں سننی پڑے گی کہ شروع میں جو کثرت اور برکت کی تعریف کی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے، تو حدیث میں جو آتا ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اس سے مراد بھی کثرت نہیں ہے، برکت ہے، برکت۔ پھر ترغیب دے رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص روزہ افطاری کراتا ہے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تشکیل کر رہے ہیں آقا، ترغیب دے رہے ہیں آقا، ذہن سازی کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں ایک ایک کو کہ میں محمد رحمت للعالمین ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ بھوکا رہے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول ذہن سازی کر رہے ہیں کہ افطار کراؤ، افطار کراؤ۔ خود کرنے کی بات نہیں، کرانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تم کراؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آقا بہت غمگسار تھے، بہت ہمدرد تھے۔ آقا سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، بارہا ہم نے سنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید الفطر کی نماز جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ بچے چہک رہے ہیں، کود رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ انہی بچوں میں ایک بچہ ہے جس کے جسم پر کپڑے بھی میلے ہیں، نہایا ہوا بھی نہیں ہے، ایک طرف کو کھڑا رو رہا ہے۔ عید کے دن بچوں کے کھیلنے کودنے خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے، یہ بچہ کیوں ایک طرف کھڑا رو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے عیدگاہ کا راستہ چھوڑا، اپنے قدموں کو موڑ دیا اس بچے کی طرف اور اس سے جا کر عرض کیا، بیٹا آج عید کا دن ہے، تمہارے سارے دوست کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟
اس بچے نے فرمایا آقا میں روں نہیں تو کیا کروں، رونا ہی میرا مقدر بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آقا میں یتیم ہوں، یتیم، میرے ابو اس دنیا میں نہیں ہے، میرے ماں نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا ہے، اب نہ مجھے ابو ہے نہ امی کا پتہ ہے۔ آقا میں روں نہیں تو اور کیا کروں، رونا ہی میرا مقدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے، اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا مجھے بنا لو، مجھے بنا لو گے اپنے ابو، مجھے باپ بنا لو۔ وہ بچہ چمٹ کے کہنے لگا ہاں ہاں بنا لو مجھے اپنا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ آقا اس کو لے گئے، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے گئے اور لوگوں سے وہاں تفصیل سے ایک یتیم کے حقوق بیان کرنے لگے۔ اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اللہ کے بندو، اور وہی نبی ہم سے کہہ رہا ہے، آقا کہہ رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں افطار کراؤ۔ ہم خوب کھاتے ہیں، ہمارے دستر خوب سجے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے محلوں میں کتنے بھوکی مائیں اور کتنے بھوکے بچے اپنے آنکھ سے آنسو بہانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے، یہ عاجز بہت ٹوٹے دل سے سننے والوں سے کہہ رہا ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے اس رمضان میں اپنے ہاتھوں کو کھول دو۔ کیا فرمایا؟ اگر تم افطار کرا دو گے نا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ صحابہ اکرام نے جب سنا کہ آقا بہت تاکید سے کہہ رہے ہیں افطاری کراؤ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فوراً پوچھا آقا اگر کچھ ہوگا تو کرائیں گے نا، ہمارے پاس اتنا کہاں سے ہوگا کہ ہم سب کو افطاری کرائیں، خوب پیٹ بھر بھر کے کھلائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے سچے دل کے لوگ، یہ خوبی ہے ان کی۔ دل میں کوئی بات آئی تو فوراً پوچھ دیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ میں جو اجر بیان کر رہا ہوں یہ پیٹ بھر کے کھلانے پر نہیں ملتا، بلکہ اگر کوئی شربت پلا دے، کوئی لسی پلا دیں، کوئی کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دیں، اس پر بھی اللہ اتنا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آسان فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ ہمارے سالکین، ہمارے محبین، ہمارے سامعین، درخواست کرے گا یہ عاجز پھر دوبارہ آپ سے کہ خصوصاً اس رمضان میں اس طرف بہت توجہ دیں اور اپنے علاقے کے علماء کو ترجیح دے اس معاملے میں۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، یہ وہ بندے ہوتے ہیں
جو سوال نہیں کرتے، جو مانگا نہیں کرتے، ان کی غیرت، ان کی خودداری رکاوٹ بنتی ہے۔ کتنے تجربے ہوئے ہیں کہ اللہ کے بندے کسی ایک امام پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں مولانا آپ بتائیں کس کو ضرورت ہے، وہ 10 نام دے دیتا ہے، وہ بیچارہ اسی کے ذریعے 10 کو دیتا ہے، لیکن یہ قاسم ہمیشہ محروم رہتا ہے، خود اس کی فکر نہیں کرتا۔ وہ دینے والا جس کے ذریعے 10 کو تقسیم کر رہا ہے، وہ تقسیم کرنے والا بندہ خود کبھی اپنا سوال نہیں رکھتا، اور دینے والے کے ذہن میں اس کا نام، اس کا تصور نہیں آتا، وہ بیچارہ محروم کے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے محلوں کے علماء کو ترجیح دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کہیں کا ذمہ دار بنایا ہے تو چھوٹے بن کے ان کی خدمت کریں اللہ کے واسطے۔ اس تالہ بندی کے دور میں ہر جگہ سے یہی خبریں مل رہی ہے کہ مسجد والے ائمہ حضرات کی چھٹیاں کر رہے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں دے سکیں گے، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ اللہ کے بندو، ایسی مشکل گھڑی میں وہ اپنے گھر جا کر بھی کیا کرے گا؟ یہ وقت تو صحیح وقت تھا اس کے دلداری کرنے کا، غمخواری کرنے کا، غم گساری کرنے کا، سپورٹ کرنے کا، اور ایسے نازک اوقات میں ہم علماء اور ائمہ کو تہی دست اپنے گھروں میں واپس لوٹا رہے ہیں۔ غیرت کی بات ہے اللہ کے بندو۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے احسانات ہیں، سارے دنیا پر احسانات ہے، وہ اپنے لیے سوال نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی اہلیہ کے ذریعے ان کے اہلیہ کی خیریت پوچھیں، گھر جا کر کے خبر لیں، اور جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ان کے دل کی دعائیں لینے کا سامان فراہم کریں۔ اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں جو لوگ ہیں، محلے اور پڑوس میں رہنے والے جو احباب ہیں، تلاش کر کر کے رمضان المبارک میں خصوصاً ان کے افطار کا انتظام کرائیں۔ آگے حدیث میں آقا نے فرمایا اس مہینے کا اول، مطلب یہ مہینہ شروع ہی سے رحمت ہی رحمت ہے، اور اس کا درمیان مغفرت، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماتحت پر کچھ نرمی کرے، اللہ تعالی اس کو جہنم کے آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے آقا نے سب کچھ پہلے بتا دیا۔ یہ مہینہ ماتحتوں پر نرمی کرنے کا ہے، کچھ کام کم لیں اور دام زیادہ دیں، جی، تاکہ نرمی بھی ہو جائے اور غمخواری بھی ہو جائے۔ یہ کرنا ہے ہمیں، ہم تو ڈیوٹیوں سے نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا، مشقت میں کمی اور تنخواہ میں زیادتی۔ اللہ آسان فرمائے ہم سب کے لیے۔ پھر آگے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو، یعنی خوب اہتمام کرو۔ سنو، لکھ لو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو، اور 2 چیزیں تمہاری اپنی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 چیزیں جس سے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔
یہاں عاجز تمام سالکین سے درخواست کرے گا، خوب مراقبہ کرو، سارے سال کی کسر نکال دو اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں۔ اور دو چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہیں کہ ہم خوب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے اور جہنم سے خوب پناہ مانگے، یعنی دعاؤں کا اہتمام، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہاں ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، جتنے مرد سن رہے ہیں ان سے یہ بات عرض کرنی ہے، اور جتنی خواتین اور عورتیں سن رہی ہیں وہ خود اپنے دل میں طے کر لے۔ کیا حدیث پاک میں یہ جو فرمایا کہ روزدار کو افطاری کے وقت منہ مانگا انعام عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہیں تو اس کو کیا ملے گا؟ ہماری اکثر ماں بہنوں کا یہی حال ہے کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہے کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزہ کے افطار کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔ اللہ اکبر۔ مزدوری تو وہ عورت پوری کر رہی ہے، لیکن جب مزدوری لینے کا وقت آ رہا ہے تو وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کے غفلت کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطار کی ہر چیز آدھ گھنٹہ پہلے تیار ہو کر دسترخوان پر پہنچ جائے، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پر کھڑی ہوں اور لمبی ایک چیز تلی جا رہی ہے، کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کے بجائے یہ آدھ گھنٹہ یا 20 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لے، معصوم بچوں کو کہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، دعائیں مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتہ ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے اس وقت کی خوب قدر کریں۔ بالکل اس وقت ہمیں کچن میں مشغول نہیں رہنا ہے۔ مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں، چھٹی دے دو انہیں، چھٹی کر دو ان کی اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ خوب جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ پھر آگے حدیث کو مکمل کرنے میں آقا فرما رہے ہیں، جس شخص نے روزہ دار کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پانی پلائیں گے، آقا فرماتے میرے حوض سے پلائیں گے کہ پھر جنت میں جانے تک پھر دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ایک بات اس حدیث میں جو ذہن میں آتی ہے، آپ لوگوں کے آئیں یا نہیں آئیں، سنیں ذرا، وہ یہ ہے کہ اس پورے بیان میں، اس پوری گفتگو میں افطاری کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، سحر کا تذکرہ نہیں ہے۔ جی، آقا کے اس پورے بیان میں افطاری ہی کی ترغیب دلائی گئی ہے، سحر کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سحر میں کھلانے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ سحر میں تو انسان پانی پر بھی اکتفا کر لیتا ہے، چائے پہ کر لیتا ہے۔ خود لوگ کہتے ہیں میں تو ایک گولی کھا کر کے سحر کر لیتا ہوں، چائے پی لیے کافی ہے، سحر میں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
لیکن اس کے برمخالف افطار کا جو ہوتا ہے، دن بھر کا بھوکا پیاسا انسان، خوب پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، شدت کا بھوکا ہوتا ہے، کام کاج کر کے تھکا ہوا ہوتا ہے، تو افطار میں انسان زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے کھانے اور پینے کا سحر کے مقابلے میں۔ اس لیے افطار پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سحر میں نہ ملے تو چل جائے گا، لیکن افطار اگر اچھے سے ہو جائے، سونے تک کھانا پینا کچھ نہ کچھ درجے میں چلتا رہتا ہے، تو سحر میں اس کی اتنی شدید ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور اس بات کا تو ہم سب کو آئے دن تجربہ ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث میں آقا نے افطار پر زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم رمضان کو گزاریں مکمل گناہوں سے بچتے ہوئے، دعاؤں کی کثرت کریں، مراقبے کی کثرت اور تلاوت کی کثرت، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر لیں گے۔ عاجز توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہے، آپ سب لوگ توبہ کی نیت سے، بیعت ہونے والے بیعت کی نیت سے، اور جو بیعت ہو کے بھول گئے ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت سے پڑھ لیں۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ ویسی مرادوں پورے فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا فرما دیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں، اللہ حقیقت میں بڑے گندے ہیں، اے اللہ حقیقت میں بڑے گندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ خباثتوں میں پڑے ہوئے ہیں، دل میلا گندا ہو گیا ہے، اللہ جی دل میلا ہو گیا، دل گندا ہو گیا میرے اللہ، زبان گندی ہو گئی، آنکھیں میلی ہو گئی اللہ، اے اللہ کوئی چیز سلامت نہیں رہی، اللہ جی یہ تیرا کرم ہے، اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے رمضان تک پہنچا دیا، اے اللہ اب رمضان کی برکتیں بھی عطا فرما دیجئے، رحمتیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ فضیلتوں سے محروم مت کر،
اے اللہ وہ کتنا بڑا محروم ہے جس کو رمضان مل جائے اور وہ پھر رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائے۔ اللہ اس سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ اللہ اس سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ اللہ جی محرومی سے بچا لیجئے، اللہ محرومی سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم ہیں کمزور، اللہ بہت کمزور، اللہ پھر بھی ہم نے نیت کی ہے اللہ تیرے کلام کی تلاوت کریں گے، کوششیں ہم کریں گے، اللہ کامیابی آپ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے عزائم کو اللہ پختگی عطا فرما دیجئے، مضبوطی عطا فرما دیجئے۔ اللہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اللہ سب دھرا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ اللہ اللہ سب دھرا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ اے اللہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، آئے دن اللہ خبریں آ رہی ہیں، اللہ مشہور بھی جا رہے ہیں، معروف بھی جا رہے ہیں، اللہ بظاہر جن کی بہت شدید ضرورت ہے وہ بھی تیرے دربار پہنچ رہے ہیں، اللہ جوانوں کی موتیں بھی بہت ہو رہی ہے، اللہ جی کیا پتہ کب آخری سانس اکھڑ جائیں، اللہ اس سے پہلے اللہ کچھ کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ قرآن سے عشق نصیب فرما دیجئے، اللہ رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے والا بنا دیجئے، اللہ جی ہمت دے دیں، اللہ روزے رکھنے کی ہمت دے دیجئے، اللہ گناہوں سے بچا دیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ ہم نہ چاہیں تب بھی ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ جی بچا دیجئے، اللہ ذکر کرنے والا بنا دیجئے، اللہ لمبے لمبے مراقبے کروا لیجئے ہم سے، اے اللہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ٹوٹے دلوں تک پہنچا دیجئے، اے اللہ جی مکاروں کے مکر کو ختم فرما دیجئے، اللہ یہ بہت منظم سازش معلوم ہوتی ہے میرے اے اللہ اپنے مکر سے ان سارے مکاروں کے مکر کو ختم فرما دیجئے، ان کی پلاننگ کو خاک آلود کر دیجئے، اللہ یہ انسانوں کو ڈپریشن کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ ٹینشن کا ماحول بنایا جا رہا ہے، خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اللہ جی ختم فرما دیجئے، اللہ ختم فرما دیجئے، اللہ گھروں میں نظر بند کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اللہ دنیا کا اکثر حصہ اپنے ہی گھروں میں نظر بند ہو گیا، اللہ جی اجتماعی عبادتیں چھن گئی، اجتماعی عبادتوں کا لطف ختم ہو گیا، اللہ تراویح، اللہ جی مسجدوں پہ تالے، اللہ کتنے مہینے ہو گئے، اللہ مدرسے سنسان پڑے، اللہ ظالموں کو اللہ کامیابی نہ دے میرے اللہ، ناکامی عطا فرما دیجئے، اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ان مکاروں کے ایک ایک تدبیر کو انہی پر الٹا کر دیجئے میرے اللہ، اے اللہ وہ شفا کے نام پر انجیکشن دے کر بھی اللہ بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں، اللہ جی ان کی تدبیروں کو اللہ ان کے حق میں الٹا کر دیجئے، اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ تمام گھر والوں کو اللہ عاشق قرآن بنا دیں، نمازی بنا دیں، اللہ والا بنا دیں، اے
اے میرے اللہ، جو کچھ کہا گیا تمام باتوں پر اللہ ہم تمام کو عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، بے بسی کی زندگی ختم فرما۔ اے اللہ، بے بسی کی زندگی کو ختم فرما۔ اے اللہ، یہ بے کسی کی زندگی کو ختم فرما۔ اے اللہ، زندگی میں محتاجی سے بچا لیجئے، سوال کرنے سے بچا لیجئے۔ اللہ جی بچا لیجئے، مولا بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے۔ اے اللہ، ساری دنیا میں امن و امان فضا قائم فرما، ساری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، سالکین میں کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اللہ میسج بھیج کر دعائیں کی سب کو شفا عطا فرما، گھر میں بال بچوں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں ان کے والدین کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، اس گنہگار کے والدین کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ امی کو شفا عطا فرما۔ اللہ جی، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، دواؤں میں نہیں ہے۔ اللہ والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جی دے دیجیے۔ اللہ انتظار نہ کروائیے، اللہ جی شفا دے دیجیے، اللہ جی شفا دے دیجیے، اللہ شفا دے دیجیے۔ اللہ جی، جتنے سالکین بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، راحت عطا فرما۔ اللہ جی، جو انتقال فرما گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اللہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی، اللہ درجات کو بلند فرما، خلا کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ایک نوجوان دوست اللہ آپ کو پیارے ہو گئے، 2 روز بھی نہیں ہوئے ابھی، اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، بڑے سنگین حالات آتے جا رہے ہیں، اللہ صبر کا دامن تھامنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی جائز مرادوں کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ ان محمد ما ہوا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد